حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا، ایک نوجوان دیکھا ہر چکر پہ درود شریف ہی پڑھ رہا، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام۔ فرماتے میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا، میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یاد ہے، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے نا، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا۔ تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو، میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نا، میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے، ایک میں ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست ابا جی کے چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردیسی کوئی نہ دیوے، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی، جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا، یا اللہ کو مہربانی کر۔ کہتے ہیں نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی، ذرا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا۔ کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں، یہ دنیا کے رہنے والے نہیں۔ 5 لوگ گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا۔ کہتے ہیں وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں؟ ان کے ارد گرد نور ہی نور۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے، ایک نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے، انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے لیان پڑے ہے جنازہ۔ فرماتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نور علی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے میں قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا اس پردیس میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو؟ کہتے ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے، کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، جو عثمان ہے، وہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، اور تجھے پتہ ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں؟ میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا، کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی۔ میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے؟ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا، اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کہتا ہوں۔ اس شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں، فوجوں کی فوجیں آئیں، میرے والد کا جنازہ اٹھا تو خوشبوئیں پھیل گئیں،
حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا کچھ تو سن کے پڑھتے ہیں، میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میری نفس نفس درود پڑھتی ہے، میرا ایک ایک سانس درود پڑھتا ہے، میری زندگی درود پڑھتی ہے۔ اب کہا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں آئیں گی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام، نبی کریم پر درود پڑھنا۔ یہ جو ہماری محفل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، یہ ساری محبت کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ خوشی ہوئی ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین کہنا۔ اللہ کرے آپ چمک جایا کریں ایسی بات پہ، جو موضوع میں نے چھیڑا ہے نا اس موضوع میں تو کھل جاتا ہے بندہ۔ کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل کرے گا، جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھے گا نا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ سارا ثواب گنوایا، یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا حضور نے۔ فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی، درود پڑھو گے قیامت کے اندھیروں میں تمہیں نور ملے گا، ثواب گنوائے۔ ایک حدیث میں کیا لفظ ہیں؟ ایک بار پڑھو 10، 10 بار پڑھو 100، یہ ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا۔ آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000، 50,000، 20,000، یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام ہے۔ اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت۔ بھائی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کرے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھ لیں؟ 100، زور کے بعد، عصر کے بعد، ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ پڑھو، کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس۔ اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کا بھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر۔ تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام؟ اور میں کہا کرتا ہوں امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑھے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائے، وہ خواب میں آ کے تجھے بھی کہاں ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن کا عالم نفسا نفسی پکارا جا رہا، اعمال تلنے لگ گئے۔ ایک بندہ ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اسی اشعار ہے، بھول گیا، خطائیں ہو گئی، ایمان سلامت لے کے گیا، آیا کرتا تھا مسجد لیکن کسی گناہ میں بھی الجھ جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، اعمال تلنے لگے تو یہ کانپنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تو فیل ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے تھاما، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ حضرت آدم کی نظر پڑ گئی، باپ ہے نا ساری مخلوق کے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے، نظر پڑی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، دوڑے واپس آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ کہا یا محمد صلی اللہ، حضور نے کہا اے کل
انسانیت کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہو؟ دوستو توجہ کرنا ذرا میری بات پہ۔ دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے جائے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس عالم میں جو بھاگ کے لا کے بچا لے دوزخ کے دروازے، کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں محبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے، نیکیاں تھوڑی ہیں، اعمال تلے ہو۔ حضور فرماتا ہے واپس لاؤ نا، واپس لائے۔ میزان لگ گیا، محبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ جب تلنے لگے باقی ساری نیکیاں کرامن کاتبین نے لکھی ہے، درود والی پرچیاں حضور نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، باقی نیکیاں کرامن کاتبین کے دفتروں میں ہے۔ درود و سلام کی پرچیاں اور رکے میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ جب اعمال تلنے لگے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، حضور نے فرمایا ٹھہرو، میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کتنا نصیبوں والا ہے، تیرے رکے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے۔ غور کو کرنا بھائی، میرا کارڈ کسی کی جیب سے، کسی کا کارڈ میری جیب سے نکلے تو کیا بات ہے، تیرے اور میرے نام کے رکے مصطفیٰ کی جیب سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ فرمایا یہ رکھو نا نیکی والے پلڑے نے رکھی کہ مصطفیٰ نے رکا دیا ہے یا عطا کر دیا ہے، بے حساب نواز دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے، یہ تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں، حضور یہ تو پلڑا وزنی ہو گیا، چلو توڑ جاؤ۔ بلاؤ جنت والوں کو بلاؤ، پتہ سارا ہے سردار نو کیتی جاندا، پتہ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਸੀ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦਮੋਂ में बैठ गया, पैर पकड़ लिया, सोनिया मेरे तो अमल ही नहीं, पता सारा जी हुजूर मेरे तो अमल ही नहीं, तो ये रुका किधर से आया? हुजूर ने फरमाया फलां मजलिस में तू बैठा था, फलां महफिल में तू बैठा था, तूने मेरा नाम सुना, तूने मेरा जिक्र सुना, तूने मेरा तज़किरा सुना, तो तूने प्यार से दरूद पढ़ा। अत्माऊ सलात अहल मुहब्बा, जो मोहब्बत से पढ़े मैं सुन लेता हूँ, मैंने तेरा संभाल के रखा था, तेरे काम आ गया। दोस्तों दुनिया की मुहिम्मात में तो बंदा बाट ही जाता है, हंसेगा कयामत के दिन और बचेगा दरूद पढ़ने वाला, हुजूर पर सलाम पढ़ने वाला, जिसकी आज भी होगी जुबान दरूद और सलाम की। इमाम शाफी इंतकाल कर गए, शागिर्द ने ख्वाब देखी, कहा हज़रत जी क्या बना? कहने लगे खुदा ने मुझे सजा सवार के जन्नत में भेजा। किस तरह सजा? हुजूर भेजना तो था, आप मुहद्दिस बहुत बड़े फिकाते इमाम से क्या बात थी? कहने लगे इसलिए नहीं, बात कोई और है। हुजूर क्या? फरमाने लगे एक दिन मैं कुछ काम कर रहा था, कोई हदीस लिख रहा था, बाकी तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया, और जब आया ना नबी पाक का नाम मुबारक, तो इमाम शाफी कहते हैं मैंने जितनी मेरी सलाहियत थी मैंने प्यार से लिखा, फिर आगे मैंने प्यार से दरूद लिखा, मैंने कलम को रोका, इतना वक्त पूरे सफ़े पे नहीं लगा जितना वो हुजूर के नाम और दरूद पे लिखा। कहते हैं बस मैंने प्यार से लिखा था, प्यारे रब को प्यारा लग गया, मैं मरा, आँख खुली, रब करीम ने फरमाया इसको सजाओ, जन्नत का लिबास पहले पहनाओ, इसके सर पे इमामा रखो, खुशबू लगाओ, जन्नत में ले जाओ। या अल्लाह ये सारी नेमतें, फरमाया दुनिया में तू मुस्तफ़ा का दुरूद सजाता रहा है, तू हुजूर का दुरूद सजाता रहा है, मैंने आज तुझे सजाने का फैसला कर लिया। मुनाजरे सबसे ज्यादा दुरूद और सलाम पे होते हैं और हम करते हैं, लेकिन मैं अक्सर साथियों से कहता हूँ असी उनसे मुनाजरे करने अमल। अगर मैं कभी अपने इज्तिमा से पूछ लूँ ना अहले सुन्नत वालों से कि तुसी आंदे हो जी असी तो दरूद वाले आते पढ़ दे कि ना हो, कोई नहीं। याद रखो बैतों से इनकलाब नहीं आता, अमल से आता। आपका कोई दरूद पढ़ना देखेगा तो मुझे आप लड़ाई करके दरूद पढ़वाना चाहते हैं, कोई नहीं पढ़ता। अगर आपका दरूद पढ़ना
कोई प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? एक बात कर दूं जी, अपने खिलाफ कर लगा, कर दूं? एक शख्स मेरे पास आ गए, कहने लगे जी हमारी गली में ना सवेरे उठ के एक बंदा है, वो कहता है 111 बारी स्पीकर में दुरूद पढ़ना है तहज्जुद के वक्त, पढ़ना चाहिए उसे? मैंने कहा नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किसी को तकलीफ देने से। कुरान बुलंद आवाज से पढ़ना मना है जब किसी को तकलीफ होती हो। तो लोग सोए हुए हैं, एक आध दो चार बार तो ठीक है, 111 बार ही शुरू कर दिया है। वो शख्स मेरे पास आ गया, कहने लगा वाकई सुन्नी हो। मैंने कहा यार ये सुन्नी ना सुन्नी होने का तूने कौन सा रिजल्ट निकाला? कहते सो दरूद अक्षर है। मैं कहूँ तुम यहाँ ना मसीते चलिए, 10 बगैर स्पीकर तो कितना पढ़ में नवाज तो नहीं हो जाएंगे यार। मैं कहा कल यहाँ थी दो किसी कसम ले लेनी चाहिए, पर जैनत दसी कितना पढ़ना है? कहता वो ही पढ़ना जरा स्पीकर पढ़ दो। तो मैं क्या फिर अल्लाह पर डरो, क्या देखे ना क्या मामला है कि किधर जा रहे हो भाई? मेरे हाथ स्पीकर आए तो मैं क्या झूम के पढ़ो तो सारे पढ़ो, तो उच्ची पढ़ो, तो बार तक पढ़ो, और अपनी बारी आए तो। अब मैं एक हवाला दे दूं, बात खत्म करूं। नबी करीम की खिदमत में अर्ज किया गया यार रसूलल्लाह ये बंदा लंबी नमाज पढ़ाता है। हुजूर ने बुलाया, पर मैं क्यों लंबी पढ़ाता है? बेका हुजूर मुझे मजा आता है, पर मैं लंबी पढ़नी हो तो अकेले पढ़ लो। लोगों को पढ़ा तो मुख्तसर पढ़ा, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। हम लोगों ने जो तरीका दुरूद सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, जो आपका दिल करता पढ़े, लेकिन कुछ दिखा के पढ़ना, बतला के पढ़ना, किसी शख्स को चढ़ा के पढ़ना जरूरी है? दुरूद तो हम जब पढ़ते हैं तो पता किसे दिखा के पढ़ते? मदीने वाले महबूब को, रसूल पाक को दिखा के पढ़ो, हुजूर को सुना के पढ़ो, नबी पाक की तरफ तवज्जो करके पढ़ो। इख्तलाफ दुरूद में तो लड़ाई नहीं ना होनी चाहिए, यहाँ तो नहीं ना होनी चाहिए। तो साथियों दुरूद सलाम जम के पढ़े, इतना पढ़े। 3 फायदे हैं दुरूद पढ़ने के, जो मेरे हजरत साहब ने मुझे बताए, मैं आपको बता देता हूँ, बात खत्म करता हूँ, याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह। कितने फायदे? मेरे साहब फरमाते हैं दुरूद सलाम पढ़ने वाले की जुबान मीठी हो जाती है। कख सवादनी मिश्री अंदर खंडा मी चख लितियां, इना सारिया गल्ला लालो गल्ला सजन दिया मिठियां। दुरूद पढ़ने वाले की जुबान फरमाते हैं दिल नरम हो जाता है। ये मेरे साहब ने मुझे बताया, दिल और रूह पाक हो जाती है। ये रसूलुल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया, ये करम है, नबी पाक का सदका है। तो हुजूर के एहसानात तकाजा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ा जाए। फिर दुरूद सलाम अल्लाह की रिजा भी है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे नबी पर दुरूद पढ़े। दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रिजा भी है, और खुद नबी पाक की भी रिजा है कि लोग उन पर दुरूद पढ़े। ये दुआ सूरह अहज़ाब की आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये इसका शान नज़ूल जरा देखिएगा क्या है। पहले तुम लोग मुकाबला करते रहे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, फिक्री मुकाबला जारी रहा। फिक्री वो कहते थे नहीं एक खुदा कैसे निज़ाम चला सकता है, माज़अल्लाह मुमकिन ही नहीं, ज्यादा लोगों की जरूरत है, बहुत ये वो बातें होती थी। फिर जब फिक्री और इल्मी जगह पे नाकाम हो गए तो फिर उन्होंने तलवार की जान लड़नी शुरू कर दी। बदर में तलवारें लेके आ गए, उहद में तलवारें लेके आ गए। जब वहां भी नाकाम हुए तो शख्सी एतराज, जब कोई बंदा किसी शख्स की कुव्वत का, ताकत का, इल्म का जवाब नहीं ना दे सकता, फिर वो शख्स ही एतराज करता है तो बंदे ही नहीं थी। अब ये क्या है? शख्सी एतराज वो लोग करते हैं जो बड़े निचले तबके के लोग होते हैं, छोटे ज़हन के लोग। किसी की ज़ात पर एतराज करना, उसकी शख्सियत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, जो छोटे लोगों की बात है, छोटे लोगों। जब किसी शख्स को आप छोटी बात करते देखे ना तो समझे खुद ही बड़ा छोटा है। जो बड़ी बात करने वाला होता है वो बंदा बड़ा होता। कुफारे मक्का ने क्या किया? शख्सी एतराज शुरू कर दिए, नबी पाक पे
معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے شروع کر دی۔ اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا، وہ درد کا ایک معاملہ ہے، وہاں اگر بات چھیڑی جائے تو بڑی تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ ایک بات صرف کرتا ہوں، ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں، صرف 2 بیویوں سے اولاد ہوئی ہے، باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال غنیمت 5واں حصہ حضور کا تھا، تو وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے، اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو، مسکینوں کو، کہنے لگے پیسے آنے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر دیے۔ تو معاذ اللہ یہ الزامات، اب شخصی اعتراضات، ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے۔ عام عزت دار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی۔